قومی سلامتی کمیٹی نے بھارت کے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے اعلان کو غیر قانونی، غیر سیاسی اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ عالمی بینک کی نگرانی میں طے پایا اور اس کی یک طرفہ معطلی ممکن ہی نہیں۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ اس کے حصے کے پانی کو روکنا یا پھر موڑنا جنگ تصور ہوگا، جس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے جارحانہ رویے پر پاکستان نے شملہ معاہدہ سمیت دو طرفہ معاہدے معطل کرنے کا حق محفوظ رکھا ہے۔ واہگہ بارڈر بند کر دیا گیا ہے، سارک ویزا استثناء منسوخ کر دیا گیا ہے، بھارتی دفاعی مشیروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہائی کمیشن میں عملے کی تعداد 30 تک محدود کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے فضائی حدود اور بھارت کے ساتھ تیسرے ملک کے ذریعے تجارت بھی فوری معطل کر دی ہے۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ پاکستان پر جارحیت کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے عالمی بینک کی ثالثی سے طے پایا۔ تقسیم ہند کے بعد بھارت نے 1948 میں پاکستان کا پانی روک دیا تھا، جس سے تنازع پیدا ہوا۔ معاہدے کے تحت 6 دریا تقسیم ہوئے، 3 مشرقی دریا راوی، بیاس، ستلج بھارت کو اور 3 مغربی دریا سندھ، جہلم، چناب پاکستان کو ملے۔ معاہدے میں 12 شقیں شامل ہیں جن میں پانی کی تقسیم اور تنازعات کے حل کا طریقہ درج ہے اور اسے صرف باہمی رضامندی سے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ دریائے سندھ، ستلج اور برہم پترا سمیت کئی اہم دریا چین سے نکلتے ہیں، جو بھارت کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ چین ان پر آبی منصوبے بنا سکتا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے پر اہم سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اس معاہدے کے بعد پاک بھارت تعلقات کئی بار کشیدہ ہوئے۔ 1965 1971 میں باقاعدہ جنگیں ہوئیں، 99 میں کارگل کی جنگ ہوئی، 2008 میں ممبئی حملے کے بعد کشیدگی بڑھی، مگر کسی بھارتی حکومت نے سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کیا۔ ایسی انتہا پسندانہ سوچ کی توقع صرف مودی سے ہی کی جا سکتی ہے۔ 2002 میں گجرات کے مسلم کش فسادات سے موت کا سوداگر کہلوانے والے مودی کی سیاست کا محور ہی اینٹی مسلمان رویہ رہا ہے۔ ہندتوا کے ایجنڈے کے تحت بھارتی مسلمانوں کے خلاف قانون سازی ہو یا پھر انتخابات میں مسلمانوں کو گھس بیٹھیا کہنے کے نعرے، مسلمانوں کو سیاسی شراکت سے محروم رکھنے کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت 24 کروڑ بھارتی مسلمانوں میں سے مودی حکومت میں کوئی ایک بھی مسلمان وزیر نہیں، لوک سبھا میں بھی بی جے پی کا کوئی ایک رکن مسلمان نہیں۔ اسی طرح اپنی سیاست کے لیے پاکستان مخالف رویہ بھی مودی کا پرانا وتیرہ ہے۔ ستمبر 2016 میں اڑی حملے میں 19 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، جس کے بعد مودی نے سرجیکل سٹرائکس کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ اسی طرح 2019 میں پلوامہ حملے میں کم از کم 40 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، جس کے بعد مودی نے بالاکوٹ میں سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ کیا اور 2019 کے انتخابات میں اس کا فائدہ بھی اٹھایا۔ پاکستان ہر مرتبہ بھارت کو اس کے ناپاک عزائم کا بھرپور جواب دیتا آیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اب کی بار مودی بہار جیسی اہم ریاست میں انتخابات سے پہلے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیا پاکستان کے خلاف پھر کچھ جانے یا ایڈونچر کی تیاری تو نہیں کر رہا؟ کیا مودی کو پھر یہ یاد دلانے کی ضرورت پیش آئے گی کہ پاکستان ہر طرح کے مس ایڈونچر کا پہلے سے زیادہ اور بھرپور جواب دے گا؟ اسی معاملے پر آج پروگرام میں گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں رضا رومی، شہزاد چودھری، زیغم خان اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گی، اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ اے پی سی بھارت میں بھی جاری ہے، جہاں پہ تمام حکومتی سیاسی جماعتیں شامل اور کانگریس کی جانب سے پہلگام حملے کو سیکیورٹی خامی اور انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس پورے معاملے اور انٹیلیجنس کے اوپر جامع تجزیہ ہونا ضروری ہے۔ سوال آپ سب کے لیے رکھیں گے، پہلگام حملہ، اڑی اور پلوامہ حملے کی نظیریں، کیا مودی ایک بار پھر اپنے ناپاک عزائم کے لیے ایڈونچر کرے گا؟ شہزاد چودھری صاحب، نریندر مودی پبلک کے سامنے بھی بات کرتے ہوئے کافی سخت ایکسپریشن اور سٹینس کے ساتھ آج سامنے آئے ہیں، ابھی اے پی سی بھی وہاں پر جاری ہے۔ آپ کے خیال میں بھارت نے جو اقدامات گزشتہ روز لیے اور پاکستان کو آج جو جواب دینا تھا اور دیا گیا ہے، کہاں تک جائے گا بھارت کی حد کیا ہے اس بار کشیدگی کو لے جانے کی؟ دیکھیے، کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو آج کی بات ہے اور اب معاملات بہت سنگین ہو چکے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں، لیکن جب معاملات سنگین نہیں بھی ہوتے، یعنی کوئی اس قسم کا ریٹرک، اس قسم کی الزامات کا زمانہ نہیں بھی ہوتا، تو پاکستان کبھی بھی اپنے مشرقی بارڈر سے غافل نہیں رہا۔ پاکستان کی تیاری ہر وقت ہوتی ہے اور خاص طور پر مشرقی بارڈر کے لیے، کیونکہ ہمارا جو افواج کا جو سٹرکچر ہے، جو ہمارا جو مشن ہے، جو ہمارا تمام طریقہ ہے، جس کو آپ نظام کہہ سکتے ہیں رسپانس کا، وہ سب کا سب بنا ہوا ہے مشرقی بارڈر کے لیے۔
تو اس میں تو کبھی کوئی کمی یا غفلت نہیں ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو ہمیں اور زیادہ تیاری اور زیادہ اس کے اندر تیزی ڈیفینیٹلی آلریڈی آ چکی ہے اور آ چکی ہوگی. اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مودی جو کہ اس نے کچھ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سٹیپس لیے، کیا اس کے بعد کچھ کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جیسا میں نے غالباً نہیں، ہم اپنے پروگرام میں نہیں کسی اور جگہ پہ کہا کہ اگلے 24 بلکہ 48 سے 72 گھنٹے بلکہ آلموسٹ ٹل سنڈے کی ایوننگ تک ہمیں بہت خیال کرنا پڑے گا اور اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے تاکہ ہم کچھ سن سکیں، کچھ سونگھ سکیں، کچھ دیکھ سکیں. اور اس کے بعد اس کی تیاری آلریڈی اپنے طور پہ تو ہم کر چکے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی اس قسم کا کوئی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے جواب میں ہم نے اس وقت ہماری تیاریاں آلریڈی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، تیار ہیں. ہمارے لوگ حفاظت کر رہے ہیں ایئر اسپیس کی بھی اور زمینی ہماری جگہوں کی بھی. اور اس کے بعد جو جواب دینا ہے اس کا بھی ہم نے بالکل مکمل احاطہ کر کے اپنے مشنز، اپنی چیزیں، ہر چیز تیار کر لی ہوئی ہے. تو یہ تو ہو گیا جہاں تک اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے یا نہیں. اب اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا، اس کے لیے میرے خیال میں جو نظیریں آپ نے دیں وہ کافی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ 2019 کے بعد سے ایک تھوڑی سی کچھ جیسے کہتے ہیں کہ ون سٹیپ بیک جا کے سوچنے کا ایک عنصر ضرور آیا ہے ہندوستانی سوچ کے اندر. اس میں کیا ہے کہ انڈین ایئر فورس چیف نے پچھلے کوئی 6 ماہ کے اندر، جو ابھی آج کل انڈین ایئر فورس کے چیف ہیں، انہوں نے کچھ 2-3 جگہوں پہ ایسے کچھ بیانات دیے ہیں جس سے انہوں نے یہ واضح کیا ہے اپنی حکومت کو بھی کہ میں اپنی ایئر فورس کی تیاری سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. ہمارے پاس نہ مکمل ساز و سامان ہے اور نہ ہی ہم فی الحال اس پوزیشن میں ہے کہ ہم پاکستان اور چین دونوں کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کا بھی مقابلہ کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا 2019 کے بعد جب وہ ہوا تھا واقعہ فروری کا، اس کے بعد تو مودی نے بھی کہا تھا اور ان کے چیف جو اس وقت کے چیف تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج ہمارے پاس رفیل ہوتے تو ہم بہتر طور پہ اپنا کنڈکٹ یا اپنے آپ دکھا سکتے تھے، لیکن رفیل نہیں تھے ہمارے پاس. تو یہ شکایت مودی صاحب نے بھی کی اور ان کے چیف نے بھی کی. اب وہ رفیل تو آ گئے لیکن ابھی بھی اس کے بعد آنے کے بعد بھی ان کا چیف کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرے پاس مکمل تیاری کا اس وقت ساز و سامان نہیں ہے. تو یہ بھی ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے بات. اب اگر وہ والا رستہ اختیار کرتے ہیں جو انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا بہانہ بنایا تھا اڑی کے بعد، تو وہ تو ایک ایسی چیز تھی کہ آپ کہیں کہ ہم گئے تھے اور کہیں کہ ہم نہیں گئے تھے، یعنی ثبوت کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. تو دیکھیے آنے والے دن کس طریقے سے کیا شکل اختیار کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے فی الحال جو آج جواب دیے بالکل ٹھیک دیے، مناسب دیے، پروپورشنیٹ تھے، ایسا ہی دینا چاہیے تھا. اسی ہی پولیٹیکل ول کے ساتھ اس کا اظہار ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے ہوا. اور اس کے بعد اب ہمیں ملٹری کو اپنا جو رول ہے، جو مشن ہے، اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ابھی بھی تیار رہیں گی. اور انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے کہ ان کی طرف سے کیا اقدامات ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ کوئی سرپرائز اس طریقے سے نہیں آ پاتی جس طریقے سے شاید کسی زمانے میں ہوتی ہوگی. اب ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے دونوں اطراف کے اندر. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں پہ کیا چیز موو کی ہے، کون سے ان کے یونٹس موو کیے ہیں، کدھر کیا چیز ہے، تو کیا شکل کیا بننے جا رہی ہے. اس کا جب اندازہ ہوتا ہے تو اس سے اس کا دفاع بہتر طور پہ کیا جا سکتا ہے. اور فائنل چیز بتاؤں کہ جو بھی وہ کریں گے اس کے بعد، یعنی دفاع تو ہم کریں گے اپنے طور پہ، جو دفاع چاہے زمینی ہے، چاہے فضائی ہے، چاہے جہاں پہ بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو عمل آئے گا، رد عمل آئے گا، وہ اس سے 1-2 ناچ اوپر ہی آئے گا جب آئے گا. اور اس کا رد عمل ضرور آئے گا، یعنی ہم صرف ڈیفینسو پہ نہیں رہیں گے، اوفینسو بھی اس کا حصہ ہوگا. درست ہو گیا. زیغم صاحب، آج جو پریس کانفرنس بھی وزراء کی جانب سے کی گئی، پاکستان کے لیے جنگ یا ایسا کوئی بھی آپشن یا خواہش موجود نہیں ہے، مگر خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ بھارت پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی تیاریاں کر رہا ہے. کیا سرجیکل سٹرائکس کی ناکام جو ڈرامے کیے ہیں یا ایڈونچرز کیے ہیں، کیا مودی پاکستان کے شہروں میں ایسا کوئی ناپاک منصوبہ بنا سکتا ہے؟ کیا ماضی سے سیکھا اور دیکھا نہیں ہے کہ یہ آپشن نہیں ممکن ہے؟ دیکھیے عائشہ، 2 پہلو ہیں اس بات کے. ایک تو یہ ہے کہ مودی کو کیا چاہیے. مودی نے پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کرنی. اس کو معلوم ہے وہ پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا. اس کے کانسیکوینسز خود بھارت کے لیے بھی انتہائی خوفناک ہوں گے. جتنی معاشی ترقی وہ کر رہے ہیں وہ سب ملیا میٹ ہو جائے گی. تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو اپنے نیریٹو کو فیڈ کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے. وہ ایک پاپولسٹ ہے، وہ ایک وار مانگر ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی ایک معصوم اقلیت کے ساتھ جنگ لڑتا ہے.
और उसकी जंग या तो दहशत गर्दी के जरिए से होती है या नैरेटिव के जरिए से होती है, नफरत के जरिए से होती है। बालाकोट में क्या हुआ था आप मुझे बताइए। बालाकोट में जहाज आया, गिर गया, पायलट पकड़ा गया, चाय पी, उसने वापस गया, तो क्या हुआ? भारत ने उसको वीर चक्र अवार्ड दिया, तीसरा हाईएस्ट अवार्ड, उस शहजादे को जो जहाज को गिरवा के दुश्मन के कैद में आके और वो बयान दे के जो उसको दिलवाने का कहा गया, चाय पी के आया, वो हीरो करार पाया। और ऐसा नैरेटिव बनाया मोदी ने कि वाह वाह हो गई, उसको वोट मिल गया कि हमने तो बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। मतलब मोदी इस बार हमें कहेगा कि हम मेजबानी करें उनके सिपाहियों की, उनके फौजियों की। जी, अभी आप देखिए, एक तो ये हो सकता है कि कोई ऐसी छोटी मोटी वो वारदात कर सकता है जिसको अवाम के आगे वो दिखा सके कि मैंने ये कर दिया है। कोई जेली वारदात भी हो सकती है, घुसे बगैर भी कोई ऐलान कर सकता है कि हमने फलां कारनामा कर दिया है। कोई ऐसा छोटा मोटा एडवेंचर वो कर सकता है, इससे बड़े की मैं तवक्को नहीं रखता। और हमें तो जाहिर है छोटी चीज के लिए भी तैयार रहना है, बड़ी चीज के लिए भी तैयार रहना। अब दूसरी बात देखिए, पुलवामा हुआ था 2019 में, ऐसे ही है ना जी? और ये कौन सा साल है जो अभी वाकया हुआ? 2025। कितने साल हो गए? 6। तो 6 साल में हुए 2 वाकयात और 100 से कम लोग मरे। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में कौन कर रहा है? पाकिस्तान में कितने लोग शहीद हो गए हैं? कितने दिन बाद वाकया होता है? क्या ये जो जाफराबाद का ट्रेन का वाकया था, ये जो है चरवाहों ने कर दिया था? भेड़े बकरियां चराते चराते उन्हें ख्याल आ रहा था ट्रेन को रोक दें। क्या ये लोग फुली ट्रेन नहीं थे? क्या ये ऐसे ही आ गए थे? ये जहां से गुफ्तगू कर रहे थे, जो इनका सेंटर अफगानिस्तान में बना हुआ था, वहां पे उनको कौन ट्रेनिंग दे रहा था, कौन पैसे दे रहा है? ये तो अब साबित हो चुका है। और पिछली सब चीज साबित हो चुकी है। भारतीय खुद किताबें लिख चुके हैं। 1973 में जो बलूचिस्तान की बगावत थी, उसमें क्या रोल था भारत का, ये भारतीय खुद तस्लीम कर चुके हैं। पिछले 20 साल में बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी हुई है, उसके तो वाज़े डांडे भारत से मिलते हैं। किस तरीके से काबुल और दिल्ली के दरमियान में एक एयर ब्रिज था, यहां जख्मी होने वाले दहशतगर्द दिल्ली में जाते थे। किस तरीके से अफगानिस्तान में बलोच दहशतगर्द मारे जा रहे थे। किस तरीके से अफगानिस्तान ने एक बार फिर उनको लिंक किया था दिल्ली के साथ। तो कम से कम बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है, उसमें तो भारत का हाथ बहुत वाज़े है और वो कर रहा है। वो तो हमारे शहरों में कर रहा है। यहां पे आके जो हुर्रियत पसंद है कश्मीरी, उनको भी शहीद किया गया है। लेकिन हमारी नाकामी यह है कि हम उस तरह का नैरेटिव नहीं बना पाते, हम दुनिया को उस तरह बता नहीं पाते, वो लिंक वाजे नहीं कर पाते। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि असल दहशतगर्दी का निशाना तो हम है। हजारों लोग तो हमारे शहीद हो रहे हैं, ठीक हो गया, लेकिन उसके 10 बंदे 50 बंदे मरते हैं, वो आसमान सर पे उठा लेता है और हम ठीक तरीके से नैरेटिव नहीं बना पाते।